جو کروس پہ قربان وہ میرا مسیحا، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، میرے ہی گناہ اس کو، اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، میرے ہی گناہ اس کو، یہ ظلم ستم اس پر میں نے ہی چڑھایا ہے، میں نے ہی چڑھایا ہے، جو کروس پہ قربان وہ میرا مسیحا، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا۔ انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا وہ ہے، اور سچا خدا وہ ہے، انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا وہ ہے، اور سچا خدا وہ ہے، وہ پیار کا دریا ہے، سچا ہی کا رستہ ہے، سچا ہی کا رستہ، جو کروس پہ قربان وہ میرا مسیحا، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے، دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس ہیلیلویا، خود موت سہی اس نے، دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے، خود موت سہی اس نے، کیا خوب ہے قربانی، کیا پیارا
رے انوکھا کیا پیار انوکھا جو کروس پہ قربان وہ میرا مسیحا ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ آج پھر تیرے لوگ تیری چراگاہ کی بھیڑیں خداوند تیرے گھر میں موجود ہیں. یہ گھر جو سلامتی کا گھر ہے، دعا کا گھر ہے. خداوند یسوع کے نام سے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. تیرا زندہ نام یسوع نام یہاں پر خدا لیا جائے. تیری پرستش، تیری عبادت اس گھر سے جاری رہے. اور ہم یسوع کے نام سے ساری اندیکھی طاقتوں کو، رکاوٹوں کو یسوع کے نام سے باندھتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. گیت نمبر گائیں گے 77، میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا. میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا. یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کام تھا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا. میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا. گھر اندھیری رات میں نہ ڈروں گا. پیر اٹھاؤں گا، دل سے گاؤں گا. یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا. میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا. جب کبھی آواز اس کی سنوں گا، اس سے کہوں گا تجھے سب دوں گا. یسوع میرا منجی مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا. میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا. تھکتے تھکتے روز مدد پاؤں گا. رنج و خوشی ہو یا نزدیک ہو موت، یسوع میرا منجی مسلوب.
چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ چلتے چلتے نام تا یسوع کہا نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا میں نور میں چلتا چل گا میں یسوع کے ساتھ نور میں چلوں گا اپنی آنکھ اس کی طرف اٹھاؤں گا ہاتھ میں ہے صلیب جھنڈا ہے آج یسوع میرا منجی مصلوب چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ چلتے چلتے کام تھا یسوع کہا نور میں رہوں گا فتح پاؤں گا میں نور میں چلتا چلوں گا مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام آئیے ہم گیت نمبر گائیں گے 65 مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام یسوع دیا کا بہتا ساگر یسوع دیا کا بہتا ساگر یسوع ہے داتا مہان یسوع ہے داتا مہان مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام چرنی میں تو نے جنم لیا یسوع چرنی میں تو نے جنم لیا یسوع سولی پہ کیا وشران سولی پہ کیا وشران مکتی دلائے یسوع نام ہم سب کے پاپوں کو مٹانے ہم سب کے پاپوں کو مٹانے یسوع ہوا بلیدان یسوع ہوا بلیدان مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام ہم پر بھی یسوع کرپا کرنا ہم پر بھی یسوع کرپا کرنا ہم ہیں پاپی نہاں ہم ہیں پاپی نہاں مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام کروس پر اپنا خون بہایا کروس پر اپنا خون بہایا سارا چکایا ہے دان سارا چکایا ہے دان مکتی دلائے یسوع نام شانتی دلائے یسوع نام، مکتی دلائے یسوع نام۔
शांति दिलाए यीशु नाम। आइए कलाम सुनने से पहले गीत गाएंगे तेरी हजूरी का बादल। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, ओ तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। हो यीशु तू प्यार दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। आबदी जीवन हर एक को, आबदी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जंबश हो रूहे पाक के। हो बारिश हो रूहे पाक की, जंबश हो रूहे पाक के। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह की आग जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तेरे बंदा को यीशु के लहू में छुपाते हैं। जो कलाम उसके दिल में रखा है खुदावंद बयान करने की बड़ी तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मोहतरम पास्टर ज़िया पॉल के वसीला से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। हेलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि थोड़ी सी नरमी जो लॉकडाउन में हमारे सूबे में हुई है
اسے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ہمیں موقع مل گیا کہ ہم کافی عرصے کے بعد غالباً 15 مارچ کے بعد آج ہم اتنی تعداد میں خدا کے گھر میں جمع ہو سکے ہیں۔ یہ یاد دلاتا چلوں کہ کل سے پنجاب میں یہ خبر آئی ہے کہ تمام چرچز میں عبادات کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ صرف پنجاب میں ہوا ہے اور ہمارے صوبے کا ابھی فیصلہ باقی ہے جس کا ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی یہ پابندی اٹھ جائے گی تو خدا کے فضل سے باضابطہ عبادات شروع ہو جائیں گی۔ تو بھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیحی ایمان میں نہ تو دعا کے کو مخصوص اوقات ہیں جس سے ہٹ کر ہم دعا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ خدا کے کلام میں سکھایا گیا کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ تو ہر وقت دعا کرنے سے کتنی ہمیں آزادی ہے، اور یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ ہم اگر خدا کے گھر میں آ کے دعا نہ کریں تو ہماری دعا قبول نہ ہوگی۔ چلتے پھرتے بھی انسان دعا کرتا ہے، اپنا کام کاج کرتے بھی اس کی روح خدا کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور اپنے گھروں میں مذبح بنائے جا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار عبادات سے ہٹ کر بھی خداوند کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں وہ خداوند کے حضور وقت گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو کلیسیا یا جماعتی کانگریگیشنل جو ورشپ ہے یا عبادت ہے، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ مل کر، مقدسوں کے ساتھ مل کر خوشی سے خدا کے حضور للکارنا، آپس میں باہمی رفاقت شراکت رکھنا، یہ کلام کے مطابق ہے۔ اور خاص طور پر آخری زمانہ جب کہ برے دن آئیں گے، آ رہے ہیں، دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں ہمیں نصیحت یہ ہے کہ ہم حالات سے مجبور ہو کر آپس میں جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ کوئی مجبوری بنا کہ یہ تو چلے، اب کچھ باتوں میں ہمیں حکومتی احکامات کو بھی ماننا چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، شہری ہیں، اور ہم پر خدا نے حاکم مقرر کیے ہیں، تو حکومتی قوانین ماننا ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسیحی۔ تو اس وجہ سے ہم جو احتیاط حکومت بتاتی ہے اور جو احکامات وہ دیتی ہے، اور ہم سب اس بات کے لیے متفق ہوں گے کہ ان کا ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ آئیں آج صبح ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے یسایا نبی کا صحیفہ نکالیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 30 باب، عزایہ چیپٹر 33، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 30 باب نکالیے۔ چھٹی آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے، بلکہ اچھا ہے کہ ہم پہلی آیت سے پڑھیں تاکہ آپ کو کلام کے پس منظر کا علم ہو، جس سے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 30ویں باب کی پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے، خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیما کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں، تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سائے میں امن سے رہیں۔ لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی، اور مصر کے سائے میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگی، کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی حنیس میں جا پہنچے، اور اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے، اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو، شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت، دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ، شیر ببر افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر
اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اس سے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے، اب جا کر اس کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلمبند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ لوگ باغی اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو، راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کج روی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم میں ہو، اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے، ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی، تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اسرائیلی قوم کی تاریخ پر نگاہ کی جائے، عہد عتیق کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے کہ اکثر اوقات بنی اسرائیل قوم اپنے دشمنوں سے گھرے رہتے تھے۔ کوئی نہ کوئی پڑوسی قوم، ہمسائے، وہ ان کے لیے خطرہ تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان پر حملہ کرتے تھے، جزیہ مقرر کر دیتے تھے، اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے وہ ان سے سونا چاندی، قیمتی چیزیں بٹور لیتے تھے، اور اس طرح سے ان کی جو معمول کی زندگی ہے
اس میں وہ خلل ڈالتے تھے، پریشانی پیدا کرتے تھے. نہ وہ اچھی طرح سے عبادت کر سکتے تھے، نہ وہ روزمرہ کے کام پہلے کی طرح سر انجام دے سکتے تھے. جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں دشمن ہے جنہوں نے ہمارے شہر کو گھیر رکھا ہے، حملے کی تیاری ہو رہی ہے، نہ جانے اب ہمارا کیا حشر ہوگا، تو وہ اس پریشانی میں، اس بوجھ کے نیچے، اس خوف کے نیچے، اس بے یقینی کیفیت کے سائے کے نیچے یہ لوگ اکثر جیتے دکھائی دیتے ہیں. ان پر جب بھی کسی دشمن نے حملہ کرنا چاہا، بنی اسرائیل قوم پر ایک بڑی آزمائش آتی رہی جو ان کی بہت بڑی روحانی غلطی ثابت ہوئی. اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اگر یہودا کے قبیلے کو، کیونکہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، 10 قبیلے ایک طرف تھے جسے شمالی ریاست کہتے تھے، اور اسی طرح سے 2 قبیلے الگ تھے جسے یہودا کا قبیلہ کہتے تھے، اسے جنوبی سلطنت بھی کہتے تھے. تو ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے خطرہ تھا، کیونکہ اسرائیل کی جو سلطنت تھی جس میں 10 قبیلے تھے، اس کے اکثر بادشاہ بڑے شریر تھے، خدا سے دور تھے، خدا کی شریعت کو پامال کرتے تھے، اور انتہا درجے کے بت پرست تھے، اور وہ یہوہ خدا کی توہین کر رہے ہوتے تھے، انبیاء کو زود کوب کر رہے ہوتے تھے، ستا رہے ہوتے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ ان کی پسند کی نبوتیں کریں، وہ خدا کا سچا کلام ان کو نہ سکھائیں، کیونکہ خدا کا کلام تلوار کی مانند ہے، وہ چھیدتا ہے. سچائی جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو سچائی کی جو اس تیغ کی جو دھار ہے اس کے زخم کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ جھوٹ کے الٹ ہے. جہاں سچ بولا جائے گا وہاں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. جہاں سچ بولا جائے گا لوگ ناراض ہوئیں گے، ٹھوکر کھائیں گے. جہاں سچ بولا جائے گا بخلاہٹ پیدا ہوگی. اس لیے اکثر انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ گناہ کا ذکر نہیں سننا چاہتے، اپنی کمزوری کا ذکر نہیں سننا چاہتے، خدا کی عدالت اور سخت کلام نہیں سننا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے خوشگوار موڈ میں خوشگوار باتیں کی جائیں جو ہمیں پسند ہیں. یرمیہ نبی کا رونا اور اس کا رونے والے نبی کے طور پر مشہور ہونے کا سبب بھی یہ تھا کہ جو جھوٹے نبی تھے وہ عوام اور بادشاہ کی پسند کی نبوتیں کرتے تھے جو ان کو اچھی لگتی تھیں، لیکن جو سچی بات خدا کی طرف سے یرمیہ کہتا تھا اس کی وجہ سے یرمیہ ستایا جاتا تھا اور اس کو دکھ سہنا پڑتا تھا. اور ایک وقت تو اتنا وہ تنگ آ گیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا منہ آئندہ بند رکھوں گا، میں خدا کا کلام کسی کو سناؤں گا ہی نہیں، کیونکہ جیسے جیسے میں خدا کا کلام خدا کی آواز سن کر سناتا ہوں تو میری مصیبت بڑھتی ہے. تو لہٰذا اسرائیل میں جیسے میں نے بتایا کہ اکثر جو بادشاہ ہیں وہ خدا پرست نہیں تھے، اکثریت ایسی تھی جو کہ بت پرست تھے، خدا سے دور تھے، پارٹی باز تھے، سیاست کرتے تھے، اپنے ہی بھائیوں یہودا کے قبیلے کے لیے بھی وہ خطرہ بنے ہوئے تھے، اور غیر قوموں کو ساتھ لے کر تو ان کو وہ فنا کرنا چاہتے تھے. لہٰذا اگر یہودا کے قبیلے کو اپنے ہی بھائیوں یعنی اسرائیل کے 10 قبیلوں سے خطرہ ہوا تو انہوں نے بڑی غلطی کی کہ یہوہ پاک خدا سے چھٹکارے کے لیے، تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے خدا پر انحصار اور توکل کرنے کی بجائے وہ کسی نہ کسی بت پرست ہمسایہ قوم سے وہ مدد کی درخواست کرتے تھے. مثال کے طور پر یہودا کے قبیلے کو اسرائیل سے اس کے حملے سے خطرہ ہے تو یہودا کے قبیلے نے ارامیوں سے مدد مانگ لی کہ ہمارے اسرائیلی بھائی ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ارامیوں آپ آئیں. تو دشمن جو ہے وہ مفت آ کے تھوڑی لڑتے تھے، وہ تو بھاری رقم لیتے تھے، سونا چاندی ان سے لیتے تھے
اور پھر وہ ایک طرح کے پیڑ یعنی جن کو کرائے کے سپاہی تھے یا فوجیں تھیں، تو اسرائیل سے خطرہ ہے یہودا کے قبیلے کو، تو انہوں نے ارامیوں کو مدد کے لیے بلا لیا، خدا پہ بھروسہ نہیں کیا، نہ خدا سے دعا کی ہے۔ اس کا ذکر آپ تواریخ کی دوسری کتاب کے 16ویں باب کی ابتدائی آیات میں پڑھ سکتے ہیں، جو میں زبانی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آج یہ ارامیوں سے مدد لے رہے تھے، ایک وقت آیا کہ ارامیوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی، جس کا ذکر دوسرے سلاطین کے 16ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ تو جب ارامیوں نے ان پر چڑھائی کر دی، ایک وقت وہ ان کی مدد کے لیے دعائی دے رہے ہیں، ان کو روپیہ پیسہ دے کے، سونا چاندی دے کر، تو ان سے وہ جنگی مدد لے رہے ہیں اپنے بھائیوں اسرائیلیوں سے بچنے کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد یہی مددگار ارامی ان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، اور جب ارامیوں سے ان کو خطرہ ہوا تو انہوں نے اسوریوں کو جو موجودہ شامی ہیں اور ان سے انہوں نے مدد لی کہ ارامی ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آؤ ہماری مدد کرو اور ہم اونٹوں پر سونا چاندی لاد لاد کر ہم تمہیں دیں گے، بلا معاوضہ تمہیں ہمارے لیے نہیں لڑنا پڑے گا۔ اور انہوں نے ارامیوں کے خلاف اسوریوں سے مدد مانگی، جبکہ یعقوب کا خدا مصیبت میں مستعد مددگار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا، لیکن اس سے مانگنے کی بجائے، اس سے ڈھونڈنے کی بجائے، اس سے فریاد کرنے کی بجائے، جو بت پرست ہمسائے ہیں جن کے پاس جنگی قوت ہے اور طاقت ہے، اور انہوں نے بہت ساری اور چھوٹی سلطنتوں پر حملہ کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو یہ ان کی مدد کے لیے یہ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو اب یہ اسوریوں سے مدد لے رہے تھے، جس کا ذکر سلاطین کی دوسری کتاب کے 16ویں باب میں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہی جو وقتی حمایتی تھے یہ پھر ان کے خلاف ہو گئے، اسوری ان کے خلاف ہو گئے، تو اب انہوں نے مصریوں سے مدد مانگنا شروع کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کا ذکر آپ کو سلاطین کی دوسری کتاب کے 18ویں باب میں ملے گا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں سے خطرہ ہے تو ارامیوں سے مدد مانگ لی، پھر ارامیوں سے ان کو خطرہ ہے تو اسوریوں سے مدد مانگ لی، پھر اسوریوں سے ان کو خطرہ ہے تو مصریوں سے مدد مانگ لی، جس سے بے انتہا یہوہ خدا کی توہین ہوئی کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر، اپنے آسمانی باپ کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ اور قوموں کے معبود تو محض بت ہیں، لیکن سچا خدا، حقیقی خدا ہمارا خدا ہے، اور وہ یہوہ خدا ہے۔ تو خدا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، خدا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس پس منظر میں یہ خدا کا کلام نازل ہوا جو یسایا نبی کے صحیفے کے 30 باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ وہ دور ہے جب کہ حزقیہ بادشاہ حکمران ہے اور یسایا نبی اس وقت نبوت کرتا ہے، اور وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جب یہودا کے لوگ مصر میں مدد کے لیے جائیں گے تو خدا کو اس بات سے گلہ ہے کہ جو خدا مفت میں مدد فراہم کرتا ہے، فضل سے مدد فراہم کرتا ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت حمایتی ہو تو دوسرے وقت میں آپ کا دشمن بن جائے، اس کی وفاداری عظیم ہے۔ وہ بغیر کوئی جنگ لڑنے اور بچانے کا معاوضہ لیے بغیر جب تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے تو تم یروشلم میں بسے ہوئے وہاں سے تم سفر کر کے، بیابان کا سفر تھا بڑا خطرناک، جو کر کے تو ان کو مصر میں پہنچنا تھا مدد کے لیے، لیکن راستے میں اس طرح کا بیابان تھا کہ وہاں اڑنے والے سانپ تھے، وہاں جنگلی درندے تھے جن سے پھاڑے جانے کا خطرہ تھا۔ تو خدا کو دکھ ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں، میرے لوگ
میں شلوخ کا چشمہ ہوں، میں آب حیات کا چشمہ ہوں، یہاں مفت پانی پینے کی دعوت دیتا ہوں، یہاں سے پیتے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اڑنے والے سانپ جہاں پر ہیں، جہاں افعی ہے، جہاں شیر ببر ہے، وہ اس مشکل راستے سے چل کر غلط جگہ پر مصر میں جا کر، جہاں سے خدا نے ان کو پہلے چھڑایا تھا ان کے ظلم سے، کیونکہ مصر کا ماضی تو سلوک کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں تھا۔ ملک مصر میں بنی اسرائیل جو دکھ سہا، خروج کی کتاب میں اس کی ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل بیابان کا خطرناک سفر طے کر کے تو وہاں مدد کے لیے جاتے ہیں۔ لکھا ہے دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نار و مادہ، شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ لے لو، تو آؤ ہماری مدد کرو، ہمیں ہمارے دشمن سے، آؤ ہمارے دشمن سے، اسوریوں سے ہمیں چھڑاؤ۔ لکھا ہے جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک کیا ہے؟ باطل ہے اور بے فائدہ ہوگی۔ خدا کی کمک ہے جو قائم رہنے والی ہے۔ خدا کو چھوڑ کر اور انسانوں، قوموں، قبیلوں، حاکموں، اختیار، اثر رکھنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہ صرف بنی اسرائیل قوم بلکہ آج کے مسیحی پر بھی یہ آزمائش آتی ہے۔ پھر نبی سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو لکھ لے۔ لکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ جو چیز لکھی نہیں جاتی ہے عام طور پر انسان وہ بھول جاتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی بھولے تو اس میں کوئی نہ کوئی بگاڑ آ جاتا ہے۔ لکھی ہوئی بات ہو تو وہ ہو بہو ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ اگر زبانی بات ہو، آپ ایک آدمی کو بتائیں، قطار میں کھڑے ہوئے وقفے کے ساتھ 10 آدمیوں کو بتائیں، آخر میں پوچھیں آپ کو کیا کہا ہے، 10 کی سٹیٹمنٹ میں تھوڑی بہت فرق آ جائے گا، کیونکہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ اس کو جس طرح سے سمجھتے ہیں وہ ویسے بیان کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو لکھے ہوئے کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، انبیاء کے وسیلے سے معتبر کلام ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ لکھا ہے کہ اسے تختی پر لکھ، 30 باب کی 8ویں آیت، اور کتاب میں قلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ جھوٹے فرزند ہیں۔ ہے یہ یہودی، یہ خداوند کے بیٹے بیٹیاں اور اس کے لڑکے ہیں جن کے بارے میں 30 باب کی پہلی ہی آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ان باغی لڑکوں پر افسوس۔ لڑکے یہ خدا کے ہی ہیں لیکن باغی ہیں، برگشتہ ہیں، غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور خدا کی توہین کر رہے ہیں، خدا پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، خدا کے حضور نہ پکارنے کی وجہ سے۔ تو 9ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ باغی لوگ ہیں اور جھوٹے فرزند ہیں۔ جھوٹے فرزند سے مراد ایسے یہودی جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی حرامزادے تھوڑی ہیں، ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہمارا تو ختنہ ہوا ہے، ہم تو خدا کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں اور اس کی قوم ہونے کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ عہد جدید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کلیسیا میں، آج کی ہر کلیسیا میں، جو اپنے آپ کو مسیح کا شاگرد کہتے ہیں۔ باپ بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ لینے کے نتیجے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے بھی بپتسمہ لیا ہوا ہے، ہم بھی مسیح کے شاگرد ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ شاگرد اور حقیقی شاگرد میں فرق ہے؟ شاگرد اور حقیقی شاگرد میں۔ اور آج سے کو 50 سال پہلے سے کم از کم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دنیا میں یا کلیسیا میں، وہ ہے نامی مسیحی
اور بورن گین مسیحی، نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحی. تو لکھا ہے کہ یہ جھوٹے فرزند ہے، شریعت سے ان کو نفرت ہے، خدا پر ایمان رکھتے نہیں ہیں، اس کی توہین کریں، اس سے دعا فریاد کرتے نہیں ہیں، مدد کے لیے غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں، ان پر ان کا بھروسہ، ان کا توکل ہے. یہ میرے کیسے فرزند ہوئے؟ یہ جھوٹے فرزند ہیں. یہ لکھا ہے ان کے بارے میں. اور کیوں جھوٹے فرزند ہیں؟ لکھا ہے 9ویں آیت میں، جو خداوند کی شریعت کو سننے سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. ہمیں خدا کا کلام نہ سناؤ. انبیاء کو کہتے ہیں ہمیں کوئی اچھی بات بتاؤ، اسیری کی بات کرتے ہو، مصیبت کی بات کرتے ہو، خدا کی سزا کی، عدل کی بات کرتے ہو، عدالت کی بات کرتے ہو، اسیری کی بات کرتے ہو، مصیبت کی روٹی اور مصیبت کے پانی کی بات کرتے ہو، کوئی اچھی بات بھی ہمیں سنایا کرو. وہ یہ چاہتے ہیں. تو لکھا ہے 9ویں آیت میں، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو. نبیوں کو پرانے وقتوں میں غیب بین بھی کہتے تھے. تو نبیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کلام نہ سناؤ، اور لکھا ہے نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو. آگے لکھا ہے ہم کو خوشگوار ایسی باتیں جو ہمیں اچھی لگیں، جس میں کوئی دکھ والی، پریشانی والی، کوئی سزا والی، کوئی گناہ کی مزدوری جو موت ہے، اس کا ذکر نہ ہو. ہمیں خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو. راہ سے باہر جاؤ، یعنی جو راہ خدا نے بتائی ہوئی کہ ہمیں اس پر چلنا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کچھ بتاؤ. راہ سے باہر جاؤ. لکھا ہے راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے معکوف کرو. چونکہ جو ہمسایہ اقوام تھیں وہ یہوہ خدا کے نام سے چڑھتے تھے، ان کو نفرت تھی، وہ نہیں سننا چاہتے تھے یہوہ خدا کا نام. کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ کیونکہ ماضی میں بنی اسرائیل قوم کا دعویٰ تھا کہ جتنے بھی دنیا میں خدا اور معبود کہلاتے ہیں اور جن پر ان کی قومیں اور ماننے والے فخر کرتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں. صرف ہمارا خدا جس کا نام یہوہ ہے، جس کے ہم قوم ہیں، جس کے ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، صرف وہی سچا خدا ہے. اور وہ دوسرے قومیں جو تھیں وہ اس نام کو سننا نہیں چاہتے تھے، وہ الرجک تھے اس نام سے، ان کو چڑ آتی تھی، وہ ناراض ہوتے تھے. تو یہی بولی، ان کی ہی بولی یہ جھوٹے فرزند جو ہیں بول رہے ہیں. لکھا ہے راستے سے برگشتہ ہو، اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے معکوف کرو. پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا جاتی ہے. کبھی آپ نے پنجاب میں سفر کیا ہو تو پرانی دیواریں ہیں، تو مٹی کی دیواریں، تو کبھی کبھی ان میں درار پڑ جاتی ہے. جب درار پڑ جاتی ہے تو وہ پھر بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کہہ نہیں کوئی سکتا کہ اس نے کب گرنا ہے. جو ناگہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اچانک، اینی ٹائم وہ دھڑم سے گر جائے گی اور نہ جانے کون کون اس کے نیچے دب کر تو ہلاک ہو جائے گا. تو لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اور اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم میں ہوگا. ایسے ہی جیسے شلوخ کے برج کے نیچے، ٹاور کے نیچے 18 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، ہنس کھیل رہے ہوئیں گے، دھڑم سے گرا، سارے دب کے مر گئے، بیک وقت مر گئے. تو خدا کی عدالت گناہ کے خلاف انسانوں پر، خاندانوں پر، قوموں پر، کبھی کبھی کلیسیوں پر ایسے ہی آتی ہے. جہاں جہاں خدا کی توہین ہوگی، جہاں جہاں خدا کی شریعت سننے سے نفرت کی جائے گی، کان بند کیے جائیں گے، سچائی برداشت نہیں ہوگی، سچائی کا سامنا نہیں ہوگا، دوسری کسی آواز جس کا آگے چل کر میں ذکر کروں گا تو اس سے متاثر ہوں گے، تو یہی ہوگا.
لکھا ہے وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، کیونکہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے۔ پرانے وقتوں میں آپ کے اپنے ہمارے بزرگوں کے وقت میں یہ ماچس وغیرہ جو ہے یہ نایاب ہی ہوتی تھی۔ لوگ پڑوسیوں کے گھر سے ٹوٹے ہوئے ٹھیکرے، گھڑے کے مٹی کے کسی گھڑے کے ٹکڑے پر پڑوسیوں سے اپنے گھر میں آگ جلانے کے لیے وہ کوئلے لے آتے تھے، جلتے ہوئے اور رکھ کے تو آگ لگا لی۔ یا جن علاقہ جات میں پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، مٹی کا برتن نہیں ہے، یہ آج کل کے جو جدید سہولیات ہیں ان کا تو فقدان ہے ہی ہے، تو کسی جگہ سے کو گھڑے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا جو ہے اسی میں لوگ پانی ڈال کر پی لیتے تھے، استعمال کر لیتے تھے۔ تو دونوں تشبیہات کہ ایسا ٹکڑا بھی نہیں بچے گا جس پہ آپ تھوڑی سی آگ رکھ کر اپنی ضرورت کے لیے، روزمرہ کی ضرورت ہے لے آؤ، پانی روز کی ضرورت ہے وہ تم اس ٹکڑے میں ڈال کر پی سکو، جس کا مفہوم ہے تباہی، چکنا چور کر دوں گا وہ ٹھیکرا یا وہ ٹکڑا بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ میں یہوہ خدا ہوں، تمہارا توکل مجھ پر ہونا چاہیے۔ تمہارا توکل ارامیوں پر ہے، تمہارا توکل اسوریوں پر ہے، تمہارا توکل مصریوں پر ہے، اسرائیل کا قدوس میں، بھروسہ تمہارا کسی اور پر ہے۔ کبھی کبھی انسانوں کا اولاد پر خدا سے زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اولاد ہماری کتنی بھی کیئرنگ کیوں نہ ہو، اولاد ہماری کتنی ہی کامیاب اور عزت کرنے والی ہماری کیوں نہ ہو، ہمیں بڑھاپے میں سنبھالنے، ہماری مالی ضروریات پوری کرنے کا دم کیوں نہ ہمارے سامنے بھرتی ہو، میں یہ نہیں کہتا ان پر شک کرو، میں یہ کہتا ہوں اس کے باوجود بھی بھروسہ خدا پر ہے، بھروسہ خدا پر۔ اور آج میں ان بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کے اولاد نہیں ہیں یا فرزند نرینہ نہیں ہیں، یاد رکھیے بڑھاپے کا سہارا دنیاوی زبان بولیں تو اولاد ہے، بیٹے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد ہی ایسے بزرگ روتے روتے قبر میں اترتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ مت یہ غلطی کریں، کتنا ہی کوئی خیر خواہ ہو۔ توکل، بھروسہ، فخر واحد ذات ہے جو لا تبدیل ہے، جس کی قوت اور طاقت میں کمی نہیں آتی۔ ہمارے بچے آج ہم سے کوئی وعدہ کر سکتے ہیں، صاف دلی سے، خلوص سے، نیک نیتی سے کر سکتے ہیں، کل کو ان کو کوئی مجبوری کی زنجیر کا سامنا ہوگا تو وہ شرمندہ بھی ہوں گے اور معذرت بھی کریں گے کہ میں چاہتا تھا ایسے کرتا، میں چاہتی تھی کہ اس طرح سے میں آپ کی مدد کرتی لیکن میں اب مجبور میں نہیں کر سکتا۔ لیکن بہنوں بھائیوں، خوشخبری یہ ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، وہ طاقت میں زور آور ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا مجبوریوں سے، وہ مختار کل ہے، سب چیزوں پر اس کی دسترس ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے بعید نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ تو لکھا ہے خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، لیکن لکھا ہے تم نے یہ نہ چاہا۔ یہ وہی بات ہے جس کی بازگشت ہمیں سیون کے پہاڑ پر کھڑے خداوند یسوع مسیح کے روتے ہوئے یہ کہنے کی صورت میں ہمیں ملتی ہے
کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور ستاتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تیرے لڑکوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لوں۔ آگے لکھا مگر تم نے نہ چاہا۔ یہی بات مسیح کے آنے سے 700 سال پہلے یسایہ نبی کے دور میں کہی گئی ہے کہ تم نے نہ چاہا۔ خاموش رہنے میں تمہاری سلامتی ہے، مجھ پر توکل کرنے میں تمہاری سلامتی ہے، لیکن تم چاہتے نہیں ہو خدا کے پروں کے سائے کے نیچے سکونت کرنا۔ جو تمہیں مدد فراہم کرے گا اسی سے تم بھاگتے ہو۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، آئے برگشتہ بچوں میرے پاس آؤ۔ وہ کہتا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تم نے نہ چاہا، تم یہ بھی نہیں لکھا کہ اس سے دور رہتے ہو، تم اس سے بھاگتے۔ اور بھاگنے کی دیکھیے تصویر کیا کھینچی گئی ہے، 16ویں آیت میں لکھا ہے تم نے کہا نہیں، تو ہمیں بلاتا ہے ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے تیرے پاس۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کے بھاگ جائیں گے تیرے سے۔ حیرت ہے کہ کیسے شیطان نے ذہن اور آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ جو شفیق ہے، جو مہربان ہے، جو قہر کرنے میں دھیما ہے، جو شفقت میں غنی ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو حقیقی باپ ہے، جو حقیقی آقا ہے، حقیقی مالک ہے، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگ جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ مصر کے جو گھوڑے تھے اس وقت سے لے کر آج تک ان کی خاص خاص نسلیں ہیں جو کہ دنیا میں اور کئی نہیں ملتی ہیں۔ جنگی گھوڑے، طاقتور گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے۔ جواب کیا ملا؟ اس لیے تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے۔ لکھا ہے خدا نے کہا پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ جتنی رفتار سے تم جاؤ گے، میری عدالت جو تمہارے پیچھے جائے گی وہ تمہارے گھوڑوں سے بھی تیز جا پکڑے گی تمہیں۔ شکست تمہیں کیا ہوگی؟ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند ہوگے جو پہاڑ کی چوٹی پر، اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو، رہ جاؤ گے۔ آگے پھر ایک پیاری بات شروع ہوتی ہے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ یہ تمہارا رویہ تھا، یہ تمہاری چال تھی، یہ تمہاری حالت تھی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ تم کیا کہتے ہو میں تمہارے لیے کیا کروں گا، کیا سزا دوں گا؟ کیسے تنبیہ کر کے، مصیبت کی روٹی کھلا کے، مصیبت کا پانی پلا کر میں تمہیں واپس لاؤں گا؟ لیکن لکھا ہے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں سلاطین کی دوسری کتاب کا 18واں باب پڑھ کر آپ کو ساری تفصیل بتاؤں، صرف اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اسور کا بادشاہ جس کا نام ہے سخیرب، کیا نام ہے؟ سخیرب شاہ اسور ہے، اس نے یہودا کے قبیلے پر چڑھائی کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ مصر سے مدد مانگ رہے ہیں کہ سخیرب سے ہماری کیا کرو، جان چھڑاؤ، ہم گھوڑوں پر، اونٹوں پر سونا چاندی لاد کر لے آئیں گے، تمہارے گھر لا کر مصر میں دے دیں گے، ہمیں سخیرب سے کیا کرو، بچاؤ۔ سخیرب جو ہے اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا حزقیہ بادشاہ کے پاس، اور اس نے اس کے اندر توہین امیز، یہوہ کی توہین امیز الفاظ لکھے اور کہا کہ کوئی خدا تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکا، اور کہا کہ ماضی کی جو فتوحات ہیں میری، جن جن قوموں پر میں نے حملہ کیا ان کے نام لے کر اس نے بتایا، ان میں سے کوئی بھی
اپنے آپ کو بچا نہ سکا اور ہم نے ان قوموں کو فتح کر لیا. اور اسرائیل کو انہوں نے یہ کہا، بلکہ یہودا کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حزقیہ تمہیں کہے کہ خدا پر بھروسہ کرو وہ تمہیں چھڑائے گا، تو کم از کم 6 دفعہ اس چیپٹر میں لکھا ہوگا کہ اس کی نہ سننا. اب سنیے غور سے کیا ہو رہا ہے. ایک طرف دشمن ہے جو کہہ رہا ہے کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، دوسری طرف اس وقت کا خدا پرست بادشاہ ہے جس کا نام حزقیہ ہے، وہ اپنی قوم کو دلاسا دے رہا ہے، وہ اس نے ٹاٹ پہن لیا ہے، وہ رو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے اس سے بچیں. اور وہ چٹھی لے کر وہ خدا کے گھر میں چلا گیا ہے، اس نے خدا کے سامنے رکھ دی ہے، دیکھ ہے خدا ہم تیرے لوگ ہیں، ہماری توہین ہو رہی ہے. یہ 2 ٹکے کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے خدا کو للکاریں، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمارا ستیہ ناش کرنے کے لیے ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں، ہماری فریاد کو سن. اور جب سخیرب نے پیغام بھیجا، اس نے بار بار کہا کہ اگر حزقیہ تم کو کہے کہ خدا پر بھروسہ کرو یہودیو، خدا تمہیں چھڑائے گا، اس کا یقین نہ کرنا، وہ تمہیں فریب دے گا، اس لیے کہ اور کوئی قوم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکی ہے، تمہارا خدا یہوہ کیسے بچائے گا. تو 2 آوازیں ہیں جو ازل سے انسان کو آتی ہیں. ایک طرف سے سخیرب کی آواز ہے، یعنی شیطان کی آواز ہے، ایک طرف خدا کی آواز ہے. جتنی ستانے والی اور منفی باتیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، جو انسان کو اپسٹ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، نا امید کرتی ہیں، مایوس کرتی ہیں، اس کے ایمان میں دراڑ ڈالتی ہیں، اس کو ایمان میں ضعیف کر دیتی ہیں. وہ آوازیں بھی انسان کے دل دماغ میں آتی ہیں جو شیطان کی طرف سے. انسان خوف زدہ ہو جائے، انسان فکر سے دب جائے، انسان خدا سے پیچھے ہٹ جائے، اس کے وعدوں کا یقین نہ کرے، اس کے کلام اور وعدوں اور سچائیوں کو بھول جائے، اور وہ وقتی حالات سے دیکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تو وہ اپنی موت اور تباہی اور بربادی کا یقین کر لے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے خدا کی آواز آتی ہے مصیبت میں، کرائسس میں، برے وقت میں، اور اسی میں خدا تسلی کا پیغام دیتا ہے. لیکن اس کو جو سننا چاہتا ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے. یہاں بنی اسرائیل قوم کے بارے میں ان کی حالت بتا کر، ان کے بارے میں سخت باتیں کہہ کے، پھر خدا نے کیا کہا؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے. مبارک ہیں وہ سب جو اس کا، نہ جانے میں آپ کو سمجھا پاؤں یا نہیں، موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے اور ملک کے، شاید ہمیں اپنی زندگیوں میں کبھی بھی ایسا موقع نہ ملا ہو خدا کے حضور انتظار کرنے کا. ذمہ داریاں، کام، مصروفیات، بھاگ دوڑ نے اس قدر ہمیں الجھا رکھا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو الجھا رکھا ہے کہ تحمل کے ساتھ، جس کا ہم کوالٹی ٹائم کہتے ہیں، خدا کے حضور بیٹھنا ہے، کھلا وقت، بغیر کسی فکر کے خدا کے ساتھ وقت گزارنا، تنہائی میں، اپنے گھر میں یا چرچ میں. میں حیران ہوں، سارا دن چرچ کھلا ہوتا ہے، کبھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی 10 بندے آ کے ادھر دعائی کر رہے ہوں. چرچ گورنمنٹ نے تو نہیں کہا کہ چرچ کو تالے لگا دو. دیکھ رہا ہوں میں کلیسیا کو، سارا دن چرچ کھلا ہوتا ہے، ادھر ہی ہوتے ہیں ہم. ایکسلنٹ 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 ٹائم ہے. آج کے زمانے میں
خدا کی آواز سنے گا۔ ایک آواز ہے بھیڑیے کی، ایک آواز ہے اچھے چرواہے کی۔ یسوع المسیح نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ جتنی ہم دنیا کی آواز سنیں گے، آج کا میڈیا سنیں گے، اس کے اثرات اب تک آپ کو معلوم ہو چکے ہوں گے۔ منفی باتیں کس طرح سے انسان کا اطمینان چھین لیتی ہیں۔ کلام کو خوشخبری کہا گیا ہے، اس میں تسلی کی بات، اس میں امید کی بات، اس میں خدا کی الہی رضا ظاہر ہوتی ہے، اس سے نور برستا ہے اور تاریکی انسان کے ذہن اور دل دماغ سے دور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے ارد گرد کا ماحول، ذہنی کیفیت، ذہنی حالت، ماحول تک بدلتا ہے۔ کئیوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، جن کے پاس تھوڑا سا روحوں کا امتیاز اور پہچان ہے، وہ جانتے ہیں کہ کن گھروں کے اندر بدروئیں دندناتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں، وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی چاہا ہی نہیں کہ خدا کی حضوری میں ٹھہر کر اس کی آواز تو سنیں۔ حقائق کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، قدم کیا اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ تو وہ کرتے ہیں جو خدا کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں۔ تو خدا ایسے لوگوں کو کہتا ہے مبارک ہیں وہ سب، کوئی ایک نہیں، وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا ان پر رحم کرے گا، مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ لیکن میں نے کئی دفعہ اس کلام کو پڑھا ہے، آج جب میں پڑھ رہا تھا ایک نئی بات میرے سامنے آ گئی ہے۔ کس چیز کا خدا انتظار کرے گا؟ اگر اس نے چھڑانا ہے تو آئے تو چھڑائے۔ اگر اس کو اتنا ہی پیار ہے اپنی قوم سے اور اس کے دکھوں سے اور اس کی رہائی سے، خدا کو اتنی ہی فکر ہے تو وہ آئے تو چھڑائے۔ پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ جب وہ کہہ بھی رہا ہے کہ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، یعنی حرکت میں آئے گا، مداخلت کرے گا، مدد کے لیے اتر آئے گا، بلند ہوگا، کیونکہ عادل خدا ہے۔ لیکن اس کا جواب اسی 19 آیت میں لکھا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرے گا؟ 19 آیت کے میں پڑھتا ہوں دوسرا حصہ، لیکن میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ 30 بات کو 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم۔ جو لکھا ہے نا کہ خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ انتظار کس چیز کا کر رہا ہے؟ کہ خام خواہ کی کھوکھلی الفاظی دعائیں مت کرو۔ یہاں دعا کا ذکر نہیں ہے، یہاں فریاد کا ذکر ہے۔ مدد کرے گا، رحم کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، مدد لے کر کھڑا ہے۔ ایک چیز کا اس کو انتظار ہے کہ تمہاری آنکھوں سے کچھ چار آنسو تو نکلیں۔ دعا اور فریاد میں فرق ہے۔ دعا وہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ خداوند اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے ہماری۔ فریاد کیا ہے؟ کہ اندر سے انسان رو رہا ہو، وہ شکستہ روح ہو جائے، وہ اپنی بدکرداری پر اور اپنے گناہوں پر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خدا کے حضور آہو نالا کرتے ہوئے خدا کے حضور توبہ کرے، فریاد کرے۔ لکھا وہ تیری فریاد کو سن کر پھر تیری مدد کے لیے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فریاد نہیں کرتے ہیں، کو آنسو نہیں ہے، کو آہو نالا نہیں ہے، شکستہ روح ہو کر مانگنا ہی نہیں سیکھا ہے، آنکھوں میں کوئی نمی نہیں ہے، یہ پیشہ ورانہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ये छत से ऊपर नहीं जाती है क्योंकि वो अंदर से निकलती नहीं है। लिखा वो जब तू फरियाद करेगा तो वो तेरी फरियाद का इंतजार कर रहा है। जब तू फरियाद करेगा वो तो मेहरबानी करने के लिए तेरा इंतजार कर रहा है कि तू इकरार करे, तू माफी मांगे, तू कोई शिकस्ता रूह हो तो मैं फौरन तेरी मदद के लिए आऊं। तू ऐसा करता नहीं, मैंने तेरी मदद करनी है। क्योंकि सियोनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी तो फिर ना रोएगी। इस वक्त तू रो रो कर मेरे से फरियाद करेगी, मैं तुझे छुटकारा दे दूंगा, दुश्मन से रिहाई दे दूंगा। तुझे मैं लहाफ की तरह मैं तुझे अपने में लपेट लूंगा, महफूज कर लूंगा। तेरी जिंदगी में बहाली आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, रिवाइवल आ जाएगा, बेदारी आ जाएगी। तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरा दिल बदल जाएगा, तुझे खुशी नसीब होगी, तेरी मेरे साथ सुलह हो जाएगी। जो बोएगा वो ही उगेगा। तो फिर ना रोएगी, वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर, उससे पहले नहीं, वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर। अब दुख की बात यह है कि हम मसीही जब भी दुख मुसीबत में पड़ते हैं, हम ऐसे दरवाजे जाकर खटखटाते हैं जिनसे खटकाने से हमें कोई फायदा नहीं होना। हम ऐसे इंसानों, दोस्तों, खैर खाहों के पीछे जाते हैं जैसे बनी इस्राएल कौम असूरियों के पीछे और अरामियों के पीछे और मिस्रियों के पीछे जाती रही, और खुदा ने कहा कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हारे इतने सच्चे नहीं है जितने तुम उनको समझते हो। एक वक्त में वो पैसे लेकर तुम्हारे के साथ लड़ने के लिए तैयार है, मुमकिन है वो दुश्मन के साथ भी मिले हुए हों। कईयों की शख्सियत ही ऐसी होती है, वो आपके भी बोझ से लेंगे और आपके दुश्मनों के भी लेंगे। इसलिए दोस्त और दुश्मन में तमीज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आज की दुनिया में। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ मुखलिस है, किसका दिल और ज़हन आपके साथ मिला हुआ है, और कौन चालबाज है। इसलिए खुदा है जो भारी हदिया जात नहीं मांग रहा है, शिकस्ता रूह की कुर्बानी है। ब्रोकन हार्टेडनेस, ब्रोकन स्पिरिट, खुदा के हुजूर शिकस्ता रूह हो जाना, खुदा के हुजूर हल्की फुल्की सतई रस्मी दुआओं की बजाय इधर से दिल की अथाह गहराइयों से, इकरार है तो उधर से, दुआ है तो वहाँ से निकले, जिसकी आवाज़ आलम बाला तक सुनाई देगी। तो लिखा है वो तेरी फरियाद की आवाज़ सुनकर यकीनन का लफ्ज़ बड़ा अहम है, यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। और आगे लिखा है वो सुनते ही तुझे जवाब देगा। जब तू रोकर, जब तू शिकस्ता रूह होकर खुदा के हुजूर फरियाद करेगा, फिर लंबा इंतज़ार नहीं तेरे से करवाएगा। इधर तू दुआ करेगा, उधर वो सुन ले। वो तेरी फरियाद सुनते ही तुझे जवाब देगा। बाइबल भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी इफ्तादा ज़मीन में हल चलाया, जिन्होंने अपने गुनाहों, गलतियों, हमाकतों को, बदअमालियों को और बदकिरदारियों को माना, तस्लीम किया और अल्फाज की हद तक नहीं, दिल की अथाह गहराई और सच्चाई से और समझ के किया। खुदा ने मदद करने में ताख़ीर नहीं की है, मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाया, क्योंकि शिकस्ता रूह ऐसी कुर्बानी है जो खुदा को पसंद आती है। लिखा, अगरचे खुदावन तो उसको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लम फिर तुझसे रूह पोश ना होगा। जब हम बरगश्ता होते हैं तो खुदा रूह पोश अपना चेहरा फेर लेता है। खुदा की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई कलाम नहीं है, और हम मारे कभी इधर दरवाज़ा खटखटा, इधर के घुस गए, उसके पास चले गए, उसके पास जा बैठे। दैट्स व्हाट वी कैन डू।
اور میں آج نوٹ کر رہا تھا، لکھا ہے خاموش بیٹھنے میں. آپ کو پتہ کئی لوگ بیٹھتے نہیں، اور نہ بیٹھنے والوں کی بہت ساری اس کی پہچان ہے. ایک جو اس کی بتا سکتا ہوں وہ ہے بے چینی. آپ دیکھیے کہ میں اور آپ کبھی بھی انسانی زندگی میں اگر ہم پریشان ہوں نا، ٹھیک ہے، پریشانی کی علامت کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ ملتا پھرے گا، وہ چلتا پھرتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ بے چین ہے نا، اپسیٹ ہے اندر سے. جس کے دل پر مسیح کا اطمینان راج کرتا ہے وہ 2-4 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا خدا کے قدموں میں. خاموش بیٹھنا لکھا اس میں تمہاری سلامتی، اور واپس آنے میں سلامتی. لکھا ہے کہ وہ انتظار کرے گا تیرے اوپر مہربانی کرنے کے لیے. اور آج میں پڑھ رہا تھا کتنی کہانی ملتی جلتی ہے مصرف بیٹے اور اس کے باپ کے ساتھ، کہ جب مصرف بیٹے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں ذکر ہے، اور اسے کہوں گا کہ اے باپ میں آسمان کی اور تیری نگاہ میں گناہ گار ٹھہرا، اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. وہ بھی سوچ رہے میں یہ جا کے کہوں گا. آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ باپ دور سے دیکھ کر، آگے کیا لکھا ہے کسی کو پتہ ہے؟ باپ دور سے دیکھ کر بیٹے کی طرف کیا کیا؟ دوڑا. ابھی اس نے سارا اقرار وغیرہ نہیں کیا جو اس نے کہنا تھا. پہلے اس کو گلے لگا لیا اور چوما. کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے؟ وہاں انتظار کا لفظ تو نہیں لکھا، لیکن میں تو روح میں اس کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو باپ دور سے دیکھ کر اس کی طرف دوڑا، مجھے لگتا ہے کہ باپ انتظار میں تھا، راہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی جوانی کا جو شباب ہے، جنون ہے، مستی ہے، غرور ہے، یہ ایک دن پچھتا کے آ جائے گا واپس. پتہ چل جائے گا دوست باپ سے سکے ہوتے ہیں یا باپ باپ ہی ہوتے ہیں. شراب نوشی، جنسی تعلقات، شادی سے ہٹ کے دولت مند بننے کی چاہتیں، اور ایسے پاپڑ بیلنا، قرض لے کر بزنس، اور ہر طرح سے ناکامی. اس سے بڑا اندھا پن اور بد نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی؟ باپ راستے کی طرف نگاہ لگائے ہوئے دیکھ رہا تھا. آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل. وہ مہربانی اپنے بیٹے پر کرنے کا انتظار کر رہا تھا. خود نہیں ڈھونڈنے کے لیے اس کو گیا، جیسے ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. خود نہیں گیا. خدا کا ایک طریقہ کار ہے، رجوع آنا، واپس لوٹ کر آنا، حقیقی توبہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ قصوروار بھی آپ ہی ہوں تو خدا بھی ہمارے پیچھے آئے. نہیں نہیں نہیں، ہم نے آنا ہے. جس کا قصور کیا ہم نے، اس کے پاس ہم نے آنا. باپ انتظار میں تھا. جو ہی دور سے اپنے بیٹے کی شبیہ نظر آئی، دوڑا گیا، گلے لگا لیا، چوما. پھر بیٹے نے جو کچھ کہنا تھا کہا. آگے آپ واقعہ سے واقف ہیں. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو اگر یہ مصرف بیٹا اس وقت سے تھوڑا پہلے بھی آ جاتا تو تب بھی مصرف بیٹے کا ہی فائدہ تھا نا. باپ تو میرا خیال ہے کہ اول روز سے ہی اس انتظار میں تھا کہ کب یہ ہوش میں آئے گا، کب اس کی عقل درست ہوگی، کب اس کو قدر آئے گی باپ کی قربانی کی. میں اکثر دیکھتا ہوں اور آج بھی میں دہراتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ بائبل میں تو نہیں لکھا، میری اپنی سوچ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 2 بیٹے ہیں، ان کے چھوٹے ہوتے ہوئے ان کی ماں مر گئی ہے اور باپ نے دوسری شادی نہیں کیا، کیونکہ پوری کہانی میں ماں کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس باپ نے ماں بن کر بھی اور باپ بن کر بھی ان دونوں لڑکوں کو پالا. ماں کی ممتا بھی ہے ادھر تو باپ کی شفقت بھی ہے ادھر. اور وہ
इंतज़ार में अपने बेटे पर मेहरबानी करने की, शफकत दिखाने की, ताजगी देने, कबूल करने के लिए। तो लिखा है वो तेरी फरियाद को सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा, वो सुनते ही तुझे जवाब देगा। अगरचे खुदावन तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है तो भी तेरा मुअल्लम फिर तुझसे रूपोश ना होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको, कितना अरसा हो गया मुशर्रफ बेटे ने बाप को नहीं देखा था, अपनी हरकतों की वजह से, अपने चुनाव, चॉइसेस, दोस्तों, बुरे दोस्तों, बदचलन दोस्तों में। लिखा ना उसने अपना माल बदचलनी में उड़ाया था, तो दोस्त कौन से नेक थे? सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जिनको दोस्त समझता था पैसे खत्म हो गए, वो भी सारे छोड़ गए, एक भी नहीं रहा साथ। क्यों ना हम फख्र करें जब खुदा ये कहता है मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा। लिखा है जब तू दैनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। आज याद कीजिए उन तमाम इंसानों को जो जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो खुदा की राह छोड़कर या दाएं मुड़ गए तो या बाएं मुड़ गए, जिसके बारे में यशुआ की किताब के पहले बाब ही में लिखा कि शरीयत की ये किताब तेरी नज़रों से ना हटे। जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात से अमल कर, ना इससे दाएं मुड़ ना इससे बाएं मुड़। दाएं और बाएं मुड़ना बरगश्तगी, खुदा की राह से हट जाना। और इसके बड़े लेवल हैं। मसला औलाद है, अच्छा भला बच्चा घर में फरमाबरदारी से माँ बाप के ज़रिए साया रह रहा होगा, वो दाएं या बाएं मुड़ जाएगा। मतलब क्या कि उनके इख्तियार से बगावत और सरकशी करके अपनी मर्जी कर लेगा, इधर निकल गया उधर निकल गया। शादीशुदा ज़िंदगी में इसी जगह खड़े होकर जब नकाह होता है, कितना बड़ा वादा या कितने बड़े बड़े वादे यहाँ पर खुदा के घर में खड़े होकर कर दिए जाते हैं। जब तक मौत हमें जुदा ना करे, मैं नहीं जुदा होऊंगा, मैं नहीं जुदा होंगी, वफादारी से अपने जीवन साथी के साथ मैं चलता रहूँगा, चलती रहूँगी। कुछ वक्त अच्छा गुजरा, उसके बाद को दाएं मुड़ गया, को बाएं मुड़ गया। ये तमाम इंसानों की बदनसीबी है कि वो दाएं मुड़े और बाएं मुड़े और पीछे से उसको कोई आवाज़ ना आए। मुबारक वो है जिसको खुदा तंबीह करता है, मना करता है। तो दाएं मुड़ना चाहता है ना, कभी ना मुड़ना, कभी ना मुड़ना। ये तेरी खजालत का बायस होगा, ये तेरे ऊपर लानत आनी है, तेरी फैमिली पे भी आनी है तेरी वजह से। दाएं ना मुड़ना। बाएं मुड़ना चाहे, गलत फैसला करना चाहे, पीछे से आवाज़ आए बेटा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, ये रास्ता तेरा नहीं है, इसमें तौहीन है, इसमें ज़िल्लत है, इसमें नाक कटती है, खुदा नाराज़ होता है, खुदा का कहर है, मुसीबत और तंगी हर बदकार की जान पर आएगी। तुझे याद नहीं, तुझे बताया गया है इस इधर ना मुड़ना। सीधे रास्ते पर ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकता रहा है। लूत की बीवी को याद रख, पीछे भी नहीं मुड़ना, दाएं बाएं भी नहीं मुड़ना, आगे निशान और मंजिल की तरफ, जिसके बारे में बुजुर्ग पौलुस रसूल दावेदार थे कि वह निशान की तरफ बढ़े चले जाते हैं। जो चीज़ें पीछे रह गई उनको कूड़ा करकट नुकसानदेह समझकर पीछे छोड़कर आगे, ताकि मसीह को हासिल करूं, उसमें पाया जाऊं। तो वो शख्स तो बड़ा मुबारक है जिससे गलती होने लगे, लग़्ज़िश हो, गलत मंसूबा बना ले, गलत फैसला कर ले और पीछे से आवाज़ आए बेटा नहीं, तो और तो किसी की नहीं मानता, मेरी ही मान जा। ये रास्ता गलत है, ये तेरी तरकीब गलत है।
یہ تیرا منصوبہ غلط ہے، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے. تو آج جیسے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ سال بشارت کا سال ہے. آج ہمارا دل دکھ سے بھر جانا چاہیے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو بیچارے یا دائیں مڑ گئے یا بائیں مڑ گئے یا پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے اور آج خدا کی اس راہ پر نہیں چل رہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا، وہ زندگی کا نور پائے گا، وہ زندگی کا نور پائے گا. اس لیے آخری بات سنیے، کلیسیا کبھی بشارت دینے میں فعال نہیں ہو سکتی، ایکٹیو اور متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دائیں بائیں مڑنے والے گناہ گاروں، پاپیوں، باغیوں، نافرمانوں کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی. ہم کوئی گواہی، کوئی ایونجلزم نہیں کر سکتے. ایونجلزم کی بنیاد جو ہے وہ بوجھ ہے، روحوں کا بوجھ. جہاں ہمیں اپنے بچوں کی بربادی کا دکھ ہو اور ہم خدا کے حضور فریاد کریں اور ہاتھوں کے پیروں میں اٹھ کر کریں کہ یہ بچ جائے، وہاں دوسروں کے لیے اگر بوجھ اندر آ جائے تو کئی بزرگوں سے ہم میں نیا نیا یہاں پر آیا اور میں حیران تھا کہ بھائی سلونی اس وقت جو 20 کے قریب خاندان تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 83 کی بات ہے، 37 سال گزر گئے. جتنے ممبر تھے ایک ایک فیملی کے، ایک ایک شخص کا، بچوں کے، جوانوں کے نام ان کو یاد تھے. اور میں بیٹھا بائبل پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ گھٹنوں کے بال ہو کہ ہر فیملی کے سربراہ، اس کی بیوی، ان کے بچوں اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ ہو. تو میں کہتا تھا کہ میں بھی نیا نیا پادری بنا تھا کہ ان کو مطلب اتنی فکر ہے لوگوں کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر سمجھ آئی کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے اور شریر سے حفاظت کے لیے وہ ان کے لیے فریاد کرتا ہے. دوسری مثال میں سسٹر ایلس کی دوں گا. بائی دا وے پچھلے دنوں 3-4 دن ہو گئے سسٹر ایلس کا صبح آیا 7:30 بجے کو 40 منٹ اس نے ہمارے ساتھ بات چیت کی. اب سب کو انہوں نے اسلام کا ہے. سسٹر ایلس نے 95 سال کی ہو گئی ہیں. ان کی بڑی بہن 100 سال کی ابھی بھی زندہ ہے، دونوں رہتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کوئٹہ میں 6 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں ڈیلی، اور جب سسٹر ایلس آیا کرتی تھی تو شام کو بشارتی میٹنگز کروانے کے لیے کسی نہ کسی چرچ میں. اور میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے کہ میٹنگ پر جانے سے 2-3 گھنٹے پہلے اپنا کمرہ بند کر کے تو اندر سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آتی تھی. اور میں سمجھ رہا ہوتا تھا کہ سسٹر ایلس جو ہے وہ شام کی میٹنگ کے لیے دعا کر رہی ہے. میں ان کا ترجمان تھا جہاں بھی جاتے چرچز میں. تو جب وہ سادہ سی باتیں کلام سناتی تھیں تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ توبہ کرتے تھے، کسی کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی جو شاید آپ میں سے ساروں نے نہیں پڑھی ہوگی، حالانکہ ہمارے پاس ادھر ہے، ایک روح اور روحوں کا بوجھ. کہ جب تک میرے میں سانس ہے، میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، میں آخری روح جیتنے تک روحیں جیتنے کی کوشش جاری رکھوں گی. جب میں ان کو دعا کرتے ہوئے سنتا تھا تو ان کی دعا کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، انگریزی میں وہ کہتی تھی لارڈ گیو می سولز. یعنی شام کو میں نے جانا ہے انجیل کی منادی کرنے، گیو می سولز، میرے کلام سنانے کے نتیجے میں لوگ توبہ کر لیں، نجات پا جائیں. یہ دعا میں نے ان بزرگوں سے سیکھی، سنی، دیکھی. ادھر بوجھ ہے،
اور جب شام کو ہم جاتے عبادات میں تو پھر اس کا اثر میں دیکھ سکتا تھا کہ خدا جو آنسوؤں سے بوتا ہے کس طرح سے خدا ان کی خدمت پر برکت نازل کا. آج کل تو خادموں کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں رہے، عام آدمی کی کیا بات. پروفیشنلزم، روایتی، پیشہ ورانہ، سب پٹی. دکھ کی بات ہے. اوورآل چرچز کے اندر آنسو خشک ہو گئے ہیں، کیونکہ سچی توبہ کہیں کہیں ہے، وہ ہر جگہ تو ہے ہی کوئی نہیں. سچ بولنا تو بڑے بڑے نیک آدمیوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، تو عام آدمی کیا بولے گا. اسی لیے تو چرچز کے اندر بیداری نہیں ہے. کبھی سنا تاریخ میں کتنا عرصے تک چرچز اور مسجدیں وغیرہ عبادت گاہیں بند رہے ہیں؟ سنا کبھی تاریخ میں؟ اس وقت ہماری پرائمری جو ریسپانسبلٹی ہے خدا کی آواز سننا ہے. اور خدا کی آواز آپ اور میں دنیا کے شور میں نہیں سن سکتے، یہ خدا کے حضور انتظار کرنے، اس کے قدموں میں ٹھہرنے کے نتیجے میں. کسی طرح کی روحانی آوارہ گردی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ایسی گزار کے چلے جائیں گے، قبر میں جا اتریں گے. آئیں یہ فریاد کریں کہ زندگی کی راہوں میں جب میں چلتی ہوں، میں چلتا ہوں، جہاں بھی میں دائیں یا بائیں مڑنا چاہوں، تیری مہربانی میرے لیے اتنی کافی ہے کہ پیچھے سے مجھے یہ آواز آئے، سیدھا راستہ اس پر چل، دائیں بائیں مت مڑ، پیچھے مڑ کر مت دیکھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شکر گزاری کا بھی موقع ہے. اگر ہم میں سے بہتوں کا یہ ایکسپیرینس ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فلاں وقت خداوند مجھے منع نہ کرتا، مجھے نہ روکتا، میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتا، تو میں شاید آج زندہ بھی نہ ہوتی، زندہ بھی نہ ہوتا. تو اگر ماضی میں کسی بھی مشکل وقت میں پیچھے سے آواز آئی ہے، جس آواز میں قدرت ہے، جس میں جلال ہے، اور اچھا لگے تو امثال کی کتاب کا پہلا باب گھر میں جا کے پڑھ لو. امثال کی کتاب کا پہلا باب، پہلے باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نہ ڈر رہ کر اطمینان سے بسا رہے گا. یہ تو نسل در نسل ہم گاتے ہی رہے ہیں نا، بھاویں جے کر ہڑ بھی آوے نالے پانی کرنے شور. یہ تو جب آئے گا تو پتہ چلے گا نا ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. جو خدا کی آواز سنتا، لکھا آفت آئے گی لیکن جو میری سنتا ہے. امثال کی کتاب پہلا باب آخری 30 یا 31 آیت ہے، وہاں لکھا ہے جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نہ ڈر. لکھا وہ محفوظ ہوگا، پروٹیکٹڈ. مت کرونا وغیرہ سے رہو، اس کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر رہ کر اطمینان سے بسا رہے گا. یہ اس پاک خدا کا وعدہ ہے جس نے کہا جب تو فریاد کرے گا میں انتظار کروں گا تیرے فریاد کرنے کا. جو ہی تو فریاد کرے گا میں تیری سنوں گا. میں مہربانی کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. اور پھر تجھے یہ آواز آئے گی، نہ دائیں موڑ نہ بائیں موڑ. یہ مرضی ہے خدا کی، یہ راستہ ہے خدا کا. بنی اسرائیل قوم کو میں نے آپ کو بتایا، مصیبت میں پڑے انہوں نے نہیں دعا وغیرہ کی کہ اے خدا مصیبت میں پڑ گئے، ہم اب کیا کریں، کیسے چھوٹیں دشمنوں سے. نہیں، خدا کی آوازوں کہتے خدا کا نام بھی نہ لو ہمارے سامنے. نبیوں خبردار ہمیں یہ نبوتیں مت بتاؤ، ہم نہیں سننا چاہتے. ہم مصر کو جائیں گے، ان سے ہم ہیلپ لے لیں گے. آئیں اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور آج کے دن شکستہ روح ہو جائیں. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. سخت زمین، سخت دل ایسا ہے جہاں خدا کے کلام کا بیج اندر جاتا نہیں ہے، نرم زمین میں اگتا نہیں ہے،
کیونکہ اپنے دل کو نرم کرنا اور سخت کرنا وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ بزرگ داؤد بادشاہ کو یہ تجربہ ہو گیا، تو بیلوں کی قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر تو ہوتا تو میں بہت سارے بیل تیرے سامنے ذبح کر دیتا، لیکن تو وہ نہیں چاہتا، تو کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ ہے شکستہ روح۔ آئیں دلوں میں ایک ہی دعا کر دیں، خدا باپ میں تیری آواز سننا چاہتی ہوں، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ تو ایسا معلم ہے، ایسا استاد ہے جو مفید تعلیم دیتا ہے۔ صرف تو میرا خیر خواہ ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا بھلا چاہتا ہے، تو کہ تو بھلا خدا ہے۔ میں تیری بھلائی کا منتظر اور مشتاق ہوں۔ مجھ سے اپنا منہ نہ موڑ، مجھ سے اپنا منہ نہ موڑ، اپنا چہرہ میری طرف کر، اپنے چہرے کے نور کو مجھ پر جلوہ گر کر۔ میں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ایک لیڈر ہوتے ہوئے کلیسیا کے لیے میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، سننا چاہتی ہوں۔ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر مجھے پیچھے سے آواز آتی رہے، تجھ اس پاک خدا کی جو اپنے نام کی خاطر ہم انسانوں کو، ایمانداروں کو صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے۔ میں گمراہی سے بچنا چاہتا ہوں، بننا چاہتی ہوں۔ میں برگشتگی سے اپنی مرضی پر چلنے، اپنے ارادوں اور منصوبوں اور فیصلوں کے موافق چلنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتی ہوں۔ میں ایسا نہیں، ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، نہیں ہونا چاہتی۔ خداوند تو میری مدد کر۔ خدا باپ، آج ہم خاکسار بن کر تیری رحمت کے طلبگار ہو کر ہم تیرے قدموں میں آتے، تسلیم کرتے ہیں کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں، زندہ کرنے والی تو تیری روح ہے۔ ہمارے سوئے ہوئے ضمیر جگا دے، ہماری آنکھوں پر پڑے غرور کے چھلکے گرا دے، ہمارے سخت دلوں کو سنگین دلوں کو گوشتین دل بنا دے۔ وہ کلام جس کو آپ نازل فرما کر شفا دیتے ہیں، وہ کلام جس کو بارش کی طرح برسا کر آپ ہمیں روحانی غسل دیتے، تر و تازہ کرتے ہیں، وہ کلام میری روح میں اتار دے۔ مجھے سننے والے کان دے دے، قبول کرنے والا دل دے دے، مجھے تیری حضوری اور تیری عدالت میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج کا دن کہلاتا ہے، اس میں مجھے توفیق دے کہ میں اپنا دل سخت نہ کروں، بلکہ تیری روح کی آواز کو سمجھوں کہ وہ کیا ہے۔ خدا باپ، ان تمام ایمانداروں کے لیے اور تجھ سے محبت رکھنے والے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شریک، ہم سب مل کر ایک روح
शैतान को अपने पांव के तले कुचलने के लिए, हालात की कब्र में से बाहर निकलने के लिए, तेरी पोशाक का दामन छूने के लिए, तेरे साथ सुलह करने के लिए, अपने हाथ फरियाद करने के लिए, तेरे हजूर फैलाने के लिए हम तेरे घर में मौजूद हैं। अपना आसमान हमारे वास्ते खोल दे, अपने कलाम को हमारी जरूरत के मुताबिक हम पर नाज़िल कर दे। हमें रोशनी में नूर में चलते रहने का फजल दे दे। कभी तारीकी से समझौता ना करे, कभी गुनाह से समझौता ना करे, कभी तेरी तौहीन करने के मुर्तकिब ना हो। सच बोलने का, सच्चाई पर चलने का, मुल्क में वफादारी से परवरिश पाने का बड़ा फजल अनायत कर दे। हमारी सुन ले, हमारी सुन ले। हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम का वो वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन। हदिया उठा लिया, जगह को गीत वगैरह ना गाएं, दुआया हालत में रहें। जो जिम्मेदार भाई हैं, जो लोग हदिया लेकर आए, जो नहीं लेकर आए आप फिक्र नहीं करें, जो लेकर आए हैं वो अपना हदिया डालें। मना किया साज गीत नहीं गाना, नहीं गाना, गीत गाना सुनाई नहीं दिया आपको, नहीं गाना।